الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر لیڈر، بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں. تقریباً جو 2 جمعات سے ہمارا عنوان حلال کمائی کی اہمیت پر ہو رہا ہے. حلال کمائی کی اہمیت اسلام کہاں تک اس پر زور دیتا ہے. حلال کمائی کی اہمیت پر قرآن کتنا زور دیتا ہے. حلال کمائی کے لیے قرآن کریم میں مال کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دولت کو، مال، پیسے کو فضل اور خیر کے لفظ سے اللہ تعبیر کیا ہے، استعمال کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر فرمایا، مال کو فضل فرمایا. اس سے ہی کمانے کی، مال کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے. گزشتہ جمعہ مال کمانے کے احکام، مال کمانا کب فرض ہوتا ہے، اس پر ایک مسئلہ بتا دیا تھا. اپنی کمر سیدھا رکھنے کے لیے، فرائض قائم کرنے کے لیے کمانا فرض ہے. حقوق ادا کرنے کے لیے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے، اپنے فرائض قائم کرنے کے لیے. فرائض کا مطلب آدمی کے اوپر جن جن کے حقوق ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، تو ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے آدمی کو مال کمانا فرض ہے. جیسا نماز پڑھنا فرض، ویسا مال کمانا فرض ہے. دوسرا مسئلہ، اہل و عیال پر ان کی کفالت، ان کی کفایت کے بقدر خرچ کرنے کے لیے کمانا فرض ہے. اپنی ذات کے لیے کمانا فرض، دوسرے کے پاس بھیک نہیں مانگنا. اپنی کمر سیدھا رکھنے کے لیے، فرائض قائم کرنے کے لیے کمانا فرض ہے. دوسرا مسئلہ، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے کمانا، یہ بھی فرض ہے. تیسرا مسئلہ، مجبور والدین پر ان کی کفایت کے بقدر خرچ کرنے کے لیے کمانا فرض ہے. ماں باپ بیمار ہے اور وہ معذور ہے، ان کے دوا دارو کے لیے، علاج کے لیے، ان کے خرچے کے لیے کمانا یہ بھی فرض ہے. اپنے لیے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ان تینوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے مال کمانا فرض ہے. اگر ایک دن کا کھانا موجود ہے، اس دن کا کھانا فرض نہیں. اگر مثال کے طور پر اگر ایک دن کا کھانا موجود ہے
تو پھر اس دن کمانا فرض نہیں. اگر 1 ماہ کا کھانا موجود ہے تو 1 ماہ کی کمائی فرض نہیں. مثال کے طور پر آج کا اگر ہمارے پاس کھانا موجود ہے تو پھر اس دن کمانا فرض نہیں. ایک دن اگر آج کا ہمارے پاس کھانا موجود ہے تو پھر آج کمائی فرض نہیں. کمائی تو کوئی گناہ بھی نہیں. آج اگر ہمارے پاس آج کے دن کا کھانا موجود ہے، آج ہمارے پاس اتنا کھانا ہے کہ ہم اس سے آج کتنے ٹائم کھانا ہے، ہماری بھوک اتنا ہے، اتنا ہمارے پاس کھانا موجود ہے. اب آج کمانا فرض نہیں. 1 مہینے کے ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے تو پھر کمانا فرض نہیں. لیکن اگر کمائیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں. مسئلہ چوتھا مسئلہ، فخر و غرور، شان دکھانے کے لیے کمانا حرام ہے. ذرا کم کرو، نیچے کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخر و غرور، مسئلہ چوتھا مسئلہ، فخر کرنے کے لیے، غرور کرنے کے لیے، شان کے لیے کمانا یہ فرض واجب سنت نہیں، یہ تو حرام ہے. میرے اتنا مالدار کون نہیں، وہاں دکھانے کے لیے، میرے جیسا کون نہیں بول کر بتانے کے لیے، لوگ مجھے بڑا مالدار سمجھ رہا ہوں، بڑا خرچ کرتا بھائی بول کر لوگ مجھے بول لینا. رمضان آ گیا، جمعہ آ گیا، مٹھی مدڑتا، اتنا دیتا بام. لوگ بولنا، بڑا خرچ کرتا کو بولنا، لوگ بولنا بول کر خرچ کر رہا ہے. اور بولنے کے لیے لوگ اپنی تعریف کرنا بول کر کمانا بھی، خرچ بھی کر رہا ہے. یہ تو حرام ہے. ٹھیک، 4 مسئلے ہو گئے. 5واں مسئلہ سنو. اہل و عیال پر ضرورت کے اندر خرچ کرنے، غریبوں کی مدد کرنے، نفلی حج عمرہ کرنے کے لیے، نفلی حج مطلب عمرہ وغیرہ کرنے، دینی امور میں خرچ کرنے کے لیے کمانا مستحب ہے. غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے، بیوی بچوں کے اور زائد حقوق، ان کی ضرورت کی اور چیزیں. مثال کے طور پر بیوی بچوں کے لیے کپڑے کافی ہے. مثال کے طور پر میرا ایک بچہ ہے، اس کے لیے کپڑے کافی ہے. میں میرے بچے کے لیے سوٹ دلا رہا ہوں، کہیں کو بچہ اچھا دکھنے بول کر، ضرورت نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی اچھا دکھنا بول کر، اچھا ہونے کے لیے. اسلام اچھا کھانے سے، اچھا پہننے سے منع نہیں کرتا. سڑ گیا سو کھاؤ اسلام کبھی نہیں بولتا، اتر گیا سو کھاؤ اسلام کبھی نہیں بولتا. اچھے کھاؤ، اچھے پیو، اچھے پہنو، حلال اور پاکیزہ کھاؤ اسلام بولتا ہے، اسے کوئی منع نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر میرا بچہ ہے، میں اس کو کپڑے دلایا، جبہ سری دلایا، ساتھ میں بھی دلا رہا ہوں اسے، بچہ پہلے بیٹا اچھا آتا، جمعہ اچھا آتا ہوگا، اس کوئی منع نہیں ہے. ایسا غریبوں کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو ادا کرنے کے لیے، اور پھر عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، نفل ہے. عمرہ کرنے کے لیے اور دوسرے اچھے نیک جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے اگر کماتا ہے بندہ تو یہ مستحب ہے. مسئلہ سمجھا گیا؟ 6واں مسئلہ سمجھے. عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کمانا. اس میں بے سہارگی سے بچنے کے لیے، دوسروں کے پاس سوال کرنے سے بچنے کے لیے، بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے، اور عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کمانا یہ مستحب ہے. عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کمانا مستحب ہے. دوسروں کے پاس ہاتھ نہیں پھیلانا، اس لیے کما رہے بندہ. بے سہارا لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہے تو پھر اس کے لیے کمانا مستحب ہے. اب ان سے بات کیا معلوم ہو گئی؟ اپنے لیے ان تمام باتوں کا خلاصہ ایک ہی بات ہے، مال کمانا کبھی فرض ہو جاتا ہے اگر اس کے اوپر بیوی بچوں کے حقوق ہے، اپنا حق ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، تو ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے مال کمانا فرض ہے. اس کے علاوہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے تو پھر اس وقت میں مستحب ہو جاتا ہے. کبھی کبھار مال کمانا فرض، کبھی کبھار مال کمانا مستحب، کبھی کبھار مال کمانا حرام بھی ہو جاتا ہے. مسئلے بتا دیا آپ کے سامنے. اپنے لیے اپنا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تب تو فرض ہے. لیکن شان کے لیے کمانا، لوگ بڑا خرچ کرتا بول کر بولنے کے لیے، ان سے بلوا لینے کے لیے کمانا، یہ حرام ہے. یہ تو کمانا بھی حرام اس وقت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ مال کمانے کے احکام ہے، مسائل ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اچھے اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ دیکھو نبیوں سے بول رہا پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اچھے عمل کرو بول کر۔ ڈائریکٹ اللہ ایسا بولنا تھا اچھے عمل کرو، لوگوں کو ہمارا پیغام سناؤ بولنا تھا نبیوں کو اللہ تعالیٰ، یہ نہیں بولنا سو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں سے کیا بول رہا ہے؟ یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ، طیب، پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ۔ نبیوں سے اللہ بول رہا ہے، جبکہ نبیاں حرام کھاتے، کیا سود کھاتے نبیاں، رشوت لیتے، وٹی لیتے نبیاں نہیں، لیکن نبیوں سے اللہ بول رہا ہے کہ مطلب کیا ہے، انہوں کھاؤ کھاتی بول کر اللہ کو منع نہیں کر رہا ہے، تمہیں ہمارا پیغام ہمارے بندوں کو سناؤ، یہ مطلب ہے۔ مطلب اللہ ان کو تاکید کر رہا ہے، انہوں کھاؤ کو اللہ ان کو بول رہا ہے، تو پھر اللہ ان کے ذریعے سے اللہ پورے انسان کو پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں حلال کھاؤ عمل کر۔ بعد میں اللہ کیا بول رہا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے اعمال کرو۔ سمجھنے کی بات یہ آیت 2 جمعہ سے پڑھ رہا ہوں، تیسرا جمعہ ہی آیت پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر نقطہ سمجھنے کی پوائنٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ بولنا تھا یہ عمل کرو، اچھے عمل کرو بولنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی بات اللہ بعد میں کر رہا ہے۔ اچھا کھانا کھاؤ، حلال کھاؤ، یہ اللہ پہلے بول رہا ہے، کلوا من الطیبات، اچھا کھانا کھاؤ، پاکیزہ حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اچھے عمل کرو۔ دیکھو اللہ بولنا کیا تھا؟ اچھے عمل کرو تب بولنا تھا، اللہ کھانے کی بات پہلے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ روزی کھاؤ گے تو حلال اور جائز اعمال آدمی سے ادا ہوں گے۔ حلال کھائے گا بندہ، آدمی سے حلال باتیں نکلیں گی، اچھی کھادگی ہوگی، اچھی بات نکلے گی، حرام کھادگی ہوگی، غذا حرام ہوگی، بات مجھ سے حرام کی نکلے گی۔ لقمہ حلال، بات حلال کی نکلے گی۔ روزی حلال، پیٹ کے اندر روزی، لقمہ حرام، پیٹ کے اندر کھانا اگر حلال کا جائے گا، آدمی سے فرائض ادا ہوں گے، واجبات ادا ہوں گے، آدمی مستحبات ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ کب؟ رات بھر کھڑے ہو کر آدمی تھک جائے گا، کھڑ کھڑ کے پاؤں سوج جائیں گے، لیکن آدمی کا شوق اللہ کی محبت میں جاگنا، اللہ کی محبت میں عبادت کرنے سے آدمی کا جی نہیں تھکے گا، جسم نہیں تھکے گا، جسم میں درد شروع ہو جائیں گے، پیروں میں درد آ جائے گا، لیکن آدمی کا دل کا شوق ابھی پورا نہیں ہوگا اللہ کی بات کرتے ہوئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی حلال کھائے گا تو وہ ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ آج مسلمان لوگوں کو عبادتوں کے اندر شوق نہیں مل رہا ہے، نمازوں کے اندر مزہ نہیں آ رہا ہے، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، بیانوں کو اگر اللہ کے کلام کی معنی مطلب مسائل، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، قرآن کی تفسیر سننے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے پیٹ کے اندر ہم لقمہ پاکیزہ اور حلال نہیں ڈال رہے۔ اگر لقمہ حلال ہوتا شام تک بولتے بور نہ مرتا۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کے مسائل بیان کرتے ہوئے ہم جس قرآن کو مانتے ہیں، جس اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کتاب اس کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ جب پڑھ کر سمجھایا جاتا ہے، اس کے معنی مطلب اور مسائل کو پڑھایا اور سنایا جاتا ہے، اس کے ماننے والے بندوں کو اس کا کلام سمجھاتے ہوئے اس کے ماننے والے لوگوں کو بور مارتا ہے، یہ مطلب ہے ہماری روزی روٹی حلال نہیں ہے۔ بلکہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہاں تک ہماری گراوٹ ہو گئی ہے۔ ایک مسئلہ سمجھے بیچ کے اندر، جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، سورہ سجدہ 21ویں پارے میں ہے، سورہ دہر 29ویں پارے میں ہے، 29ویں پارے میں ہے۔ یہ جمعے کی فجر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے، پڑھیں گے تو نبی کے طریقے پر، نبی کی سنت پر عمل کر سکا ہو جاتا، ثواب ملتا۔ اس کے علاوہ دوسرے سورے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن جمعے کی فجر کی نماز میں سورہ سجدہ، سورہ دہر پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ ایک جگہ پر مجھ سے ایسا واقعہ سامنے آیا، اب حدیث میں تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں سورہ سجدہ، سورہ دہر پڑھتے تھے، سنت پر عمل کرنا نہیں کر رہا ہے بھائی، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، ہم کیسا پڑھتے؟ رکعت بنوں کو ہاتھ پیچھے بنتی، سامنے بنتی، نماز پڑھنا بول کر کیسا دل جیسے کا پڑھے تو کیسا ہوتا ہے؟ نماز پڑھو اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم بھی کیسا ہونا؟ طریقہ نبی کا ہونا، تب قبول ہوتا ہے۔ اب چلو بھائی، جمعے کی فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، 3 صفحے ہے، اور دوسری رکعت میں فجر کی جمعے کی فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے، وہ 3 صفحے، یہ 2 صفحے، 2 ملیں گے وہ 12 ہو جائے گا۔
لیکن نبی پڑھتے تھے بول کر معلوم ہوا، حدیث میں پڑھے تو ہمیں عمل کریں گے بول کر، چونکہ ہمارا فیلڈ امامت کا، خطابت کا، لوگوں کی تربیت کا ہے، حلال حرام بیان کرنے کا ہے. تو پھر ایک جگہ پر فجر کی نماز میں، جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا، دوسری رکعت سورہ دہر مستون قرات جب پڑھا تو پھر ہمارے متعلق ایک آدمی آ کر بولا، ہمارے ملتے جلتے لوگوں میں سے ایک آدمی آ کر بولا، ان کو کسی آدمی نے کہا بھائی یہ تھا بڑا سورہ پڑھتے کہیں کو، بھائی اتنے بڑے سورہ پڑھتے کہیں کو، با بلّہ کا خیرات پڑھتی نا، بلّہ کے لمبے سورہ پڑھتی، یہ جو لمبے سورہ پڑھ رہی ہے ہمیں نہیں پڑھ رہی. پیغمبر ہمارے آقا پڑھ کو دکھا کو گئے، سنو جمعہ کے دن پڑھو کو بتا کو بول کو گئے، دکھا کو پڑھ کو گئے، خالی بولے نہیں پڑھ کو گئے، دکھا کو گئے. سو اب وہ ہمیں آقا کا عمل کرنے سو. اب آقا کا نام لینے والے لوگ کیسے عجیب ہے، دیکھو آقا جو کام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام ہے جمعے کی فضل میں کر رہی تو لوگوں کو پسند نہیں آ رہا، بڑی نماز پڑھتے، نبی کو بولا تھا وہ بات. اگر اس قسم کے لوگ نبی کے زمانے میں، نبی کو بولتے تھے لوگ بڑی نماز کہیں پڑھی تو رسول اللہ بس کم کرو بولتے تھے. نبی کی سے پیچھے نہیں آتے لوگ آئے، دل گندے. یہ دل گندے کیسے ہوئے؟ سنت پر عمل ہوتا ہوا ان کی زبان پر اعتراض کیسا پیدا ہوا؟ لقمہ حلال کا نہیں ہے. جو لوگ اعتراض کرے بڑے سورے پڑھتے ان کے چہروں کے اندر داڑھی بھی تھی ہے، ان کی اولاد کے چہروں پر داڑھی ہے، ان کا آنا جانا مسجد سے ہوتا ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن زبان سے شکوہ کون سا ہو رہا ہے؟ نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے، نماز میں قرات ادا ہو رہی ہے، تو پھر اس پر اعتراض ہو رہا ہے. تو کلا مطلب کیا ہے؟ ایک بات نبی سے سچی محبت نہیں ہے، دوسری بات ان کو نالج نہیں اسلام کا، کب کوئی سا پڑھنا نالج ہی نہیں ہے، تیسری بات شاید ان کا لقمہ حرام کا ہوگا، تبھی تو بندہ اعتراض کر رہا ہے. ورنہ حلال کھانے والا بندہ نبی کا جو عاشق ہوتا ہے، حلال کھاتا ہو، اس کو اسلامی نالج بھی ہو، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو، حلال لقمہ کھاتا ہو، نبی کا عاشق ہو، اسلام کا نالج ہو، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو، بندہ نبی کے وارث علماء پر کبھی ان کا کوئی جائز کام کرتے ہوئے ان پر اعتراض نہیں کرتا. اگر اعتراض کر رہا ہے تو ان میں کوئی چیز ہوگی، یا تو لقمہ حلال کا نہیں ہوگا، یا پھر نبی سے اس کو عشق نہیں ہوگا، تیسری بات اسلام سے اسے نالج نہیں ہوگا. تین ہی باتیں. اب یہ کیا ہے؟ جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز میں نہیں، کیا جمعے کے دن جمعے کی نماز کے اندر بھی، جمعے کی 2 رکعت فرض نماز کے اندر بھی، یا تو سورہ جمعہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنا، یہ، یا پھر دوسرا سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنا پہلی رکعت میں، یا اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھنا مسنون ہے. کبھی اس لیے اب آج مسئلہ آ گیا، کبھی یاد رکھ لو، کبھی جمعے کے موقع پر جمعے کا سورہ پڑھ دیے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھ دیے، یا پھر پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ دیے، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھ دیے. نماز دیری ہو گئی ٹینشن نہیں لینا، نماز دیری ہو گئی سمجھو کہ آج ہماری نماز کے اندر سنت کے مطابق قرات پڑھی گئی، سمجھو شارٹ میں چلے گئے تو سمجھو کہ آج ہمارے کو دیری ہوتی بلکہ ہمیں شارٹ کر دیے، ہمارا خیال کر کو لیٹ کر دیے. جب قرات بڑی ہو گئی جمعے کی نماز بھی، جمعے کی فضل میں سمجھو کہ آج مسنون قرات پڑھی گئی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو جو نبی قرات پڑھے تھے جمعے کے دن فجر میں جمعہ میں، وہی قرات نبی کے یہ وارث امام صاحب پڑھے. آج شکریہ ادا کرو، نبی کی وہ سنت ادا ہو گئی ہم سے بول کر. بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی. اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرماتے ہیں کیا بول کر؟ حلال کھاؤ اچھے عمل کرو، حلال کھائیں گے اچھے عمل نکلیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام روزے سے تھے، ان کا زندگی کا معمول یہ تھا، یہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن کھانا پینا ہوتا تھا. زندگی کا پوری زندگی کا ان کا یہ معمول تھا داؤد علیہ السلام کا. ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام روزے سے تھے، شام ہو گئی، شام کے وقت میں ایک آدمی آ کر ان کے پاس دودھ پیش کیا، بکری کا دودھ پیش کیا. حضرت آپ روزے سے ہیں، داؤد علیہ السلام نبی داؤد علیہ السلام، ان کے پاس آ کر ایک آدمی بکری کا دودھ پیش کیا، آپ آج روزے سے ہیں، افطار میں میرا دودھ سے آپ روزہ افطار کرو. داؤد علیہ السلام پوچھے اس سے دودھ کہاں کا بھائی ہے؟ میری ان بکریوں کا دودھ بول کر بولتا. پھر اس کے بعد وہ دودھ تو کہاں سے خرید کو لایا ہے، وہ پیسے کون سے ہے، تجھے وہ پیسے کہاں سے، اتنا ہی روان کر رہی اس سے. ان پوچھ رہا ہے حضرت اتنے تمہیں کہیں کو سوال کر رہی، داؤد علیہ السلام سے بول رہا ہوں. داؤد علیہ السلام پوچھے اسے کہاں کا بھائی ہے، تو کہاں سے لایا ہے، کس کا ہے، یہ مول لے کے تجھے پیسے کہاں سے آئے، اتنا پوچھے انہوں تو ان کو بول رہا ہے. حضرت یہ سوال کہیں کر تمہیں پوچھ رہا ہے، داؤد علیہ السلام سے بول رہا ہے.
تو داؤد علیہ السلام بولے بھئی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہم سے بول رہا ہے کیا بول کر حلال لقمہ کھاؤ، اچھے اعمال کرو، اللہ ہم کو بول رہا ہے، نبیوں سے اللہ بول رہا ہے۔ وہی آیت کا ترجمہ ہے میری ہے، تفسیر اسی آیت کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات، جو آیت ہے 18 پارے کی سورہ مومنون کی، اسی آیت کی یہ ترجمہ نہیں ہے، اسی آیت کا یہ معنی مطلب تفسیر ہے۔ نبیوں کو اللہ بول رہا ہے حلال کھانے کے لیے، تاکید کر رہا ہے، اور نبیاں کھاتے بھی تھے، تو عمر کل کے بھی لوگوں کے سامنے پیش کیے، تو پھر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی حلال کھانے کو اہمیت دیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث، امام بخاری شریف نام سنے کبھی؟ کتاب کبھی سنے بخاری شریف نام سنے کبھی؟ نہیں سنے؟ بخاری بول کر بولتے رہتے نہیں، اس وقت نام سنے، کتاب بڑی عالم کورس سے بڑی پڑھائی جاتی کتاب ہو، عالم کورس کے فائنل ایئر میں پڑھائی جاتی کتاب ہو، اتنی موٹی، اتنی بڑی 2 جلدیں اس کی، 2 اس کے کتابیں ہیں عالم۔ تو امام بخاری کے استاذ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں فرماتے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حرام نہیں، ڈاؤٹ ہے، یہ حلال ہے حرام ہے بول کر، تو ڈاؤٹ کی، شک کی چیز، شک کا 1 درہم اور 1 پیسہ، 1 مشتبہ درہم کا واپس کر دینا میرے نزدیک 1 لاکھ سے 6 لاکھ درہم تک خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ڈاؤٹ فل کا، یا پھر وہ پیسہ حلال ہے حرام ہے پتہ نہیں ہے، پکا معلوم نہیں ہے، تو ویسا پیسہ واپس کرنا، وہ پیسے کو چھوڑ دینا، ڈاؤٹ فل پیسے کو چھوڑ دینا، یہ میرے نزدیک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک 6 لاکھ درہم، 6 لاکھ سونے کے سکے خرچ کرنے سے، خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ مطلب کیا، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ 6 لاکھ صدقہ کرنے سے بھی ایک تمہیں ڈاؤٹ فل کا پیسہ کھانے سے بچ جاؤ، اس سے یہ بہتر ہے، یہ مطلب ہے اس کا، مطلب حلال کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے حلال کی، حلال پر آ جانا۔ حضرت حسن حضرت رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، بڑے نواسے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بڑے بیٹے۔ زندگی دیکھو، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، جب محرم آ جاتا ہے اور خاص کر عاشورہ آ جاتا ہے تو پھر بس ختم، صرف حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سامنے آتی ہے، نبی کے نواسے رسول، سید الشہداء بول کر، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں بھی نبی کے نواسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 1-2 نہیں ہے، حضرت حسن بھی نواسے ہے، حسین بھی نواسے ہے، محسن بھی نواسے ہے، انہوں تینوں بھیاں انہوں، اور بھی دوسرے لوگوں بھی نواسے ہے، نبی کے نواسے تقریباً 9 نواسے ہیں۔ ان کا تذکرہ خالی، ان کی بڑی کارنامے ہے، ان کے بڑے کردار اور سیرت ان کی بھی بڑی عجیب اور تاریخ ہے ان کی بھی۔ دیکھو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی کے نواسے، بڑے نواسے، چھوٹی بیٹی کے بڑے بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، بچپن میں 4-5-6 سال کی عمر تھی، راستے میں جا رہے تھے، حسن رضی اللہ عنہ راستے سے ایک کھجور گرا ہوا اٹھا کر کھا لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، بلائے نواسے کو، بیٹا منہ کھولو، منہ کھلوا کر منہ میں سے وہ کھجور نکال کر تھوکنے لگے، خے کرنے لگے، چھننے لگے ہماری باتوں میں۔ بعد میں ابھی شریعت ان کے اوپر ابھی توجہ، شریعت ابھی ان کے اوپر مکلف نہیں ہے، شریعت کے احکام ابھی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوئے، شریعت حلال حرام نماز یہ سب کب فرض ہونے کا؟ بالغ ہونے کے بعد، ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہی بچے کو؟ تاکید کر رہی، تربیت کر رہی۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے وہ پورا نکالنے لگے۔ بعد میں اس حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا ہم آل رسول میں سے ہیں، تمہارا رشتہ مجھ سے ہے، ہم آل رسول میں سے ہیں، سیدوں میں سے ہم، تو ہمارے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پڑا ہوا کھجور راستے کے اندر یہ صدقے کا مال ہو، تم سید ہو، میرے تم نواسے ہو، سید لوگوں کے لیے گرا پڑا ہوا مال صدقے کا مال حلال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے منہ سے، چھوٹے 4-5-6 سال کی عمر کے بچے حسن رضی اللہ عنہ کے منہ سے کھجور نکلوا کر تھوکنے لگے، کھائے کرنے لگے۔ اس واقعے سے 2 سبق ہمارے لیے۔ پہلی بات، بچپن سے بچوں کو حلال چیزوں کی ترغیب دینا۔ کہاں ملا، کون سا ملا، مندروں کے پاس، چرچوں کے پاس، گردواروں کے پاس، کون سا باٹل لے کو کھانا نہیں،
مسلمان کا مال اگر حلال نہیں ہے کھانے کی پرمیشن اسلام نہیں دیتا ہے، تو پھر مندروں کے پاس جا کر لڈو لے لینا، فالودہ لے لینا، یہ کون سا مال ہوتا ہے؟ اور آگے بڑھ کر کہوں قرآن مجید کی تفسیر کا نقطہ پیش کروں، تفسیر قرآن مجید کا مستہ آیت پڑھ کے سناؤں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ مہینہ کون سا؟ ربیع الثانی کا، اسلامی اعتبار سے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ افسوس کا کہنا پڑتا ہے اگر اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں، اگر کسی کو پوچھے اب میں بول دیا، اب تو بولنے لگیں گے یا پھر بول دیں گے یاد رکھ لیں گے، اب تو یاد رکھو، اگر میں بولنے سے پہلے اگر بولتے بڑی اچھی بات تھی، لیکن اب تو یاد رکھو، آپ اس وقت اسلام کا کون سا مہینہ ہے لوگ پوچھیں گے پتہ نہیں چلے گا، کتنے مہینہ چل رہا ہے پوچھے پتہ نہیں چلے گا، جنوری پوچھو، انگریزی سال پوچھو، مہینہ پوچھو، لوگ بول دیں گے، اسلامی اعتبار سے کون سا مہینہ لوگ بولے تیار نہیں ہوں گے، یاد بھی نہیں ہوگا۔ اچھا دوسرے اعتبار سے یہ کون سا مہینہ بھائی؟ یہ دودھ کا مہینہ، یہ دہی کا مہینہ، یہ چٹنی کا مہینہ، یہ کھیر کا، یہ تو لوگ بول لیں گے۔ یہ ربیع الثانی، ربیع الاول، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ ہمارے اسلام کے مہینے، یہ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اب سے نہیں، جب سے اللہ تعالیٰ آسمان زمین بنے جب سے یہ مہینے ہیں، یہ ہم کو یاد نہیں ہے، وہ چٹنیاں دھیاں وہ بھی یاد ہے۔ تو میں اسے کیا بتانا چاہتا ہوں، تو ایسا ہماری زبان میں کیا بولتے لوگ، دستگیر کے مہینہ کا وہ بولتے، تو اس مہینے میں لوگ کیا کرتے، 11ویں کرتے نہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ سیم آیت، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر، سیم انہی الفاظ کے ساتھ، ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ یہی آیت قرآن مجید میں دوسرے پارے میں ہے، 8ویں پارے میں ہے، 14ویں پارے میں ہے، 3-4 جگہ یہ آیت آپ کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں حرام کر دیا خون کو، والدم انما حرم علیکم المیتۃ، میں مردے کو حرام کر دیا، والدم خون کو حرام کر دیا، مردار حرام، خون حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، کائے جانور کا گوشت کو حرام کر دیا۔ چوتھا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور چھوڑ دیا گیا ہے، کسی بت کے نام پر جانور چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ آیت اگرچہ مشرک لوگ کچھ جانور اپنی طرف سے حلال کر لیتے تھے، کچھ جانور اپنی طرف سے حرام کر لیتے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا وما اہل بہ لغیر اللہ کا ایک مطلب کیا ہے کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کھانا، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چھوڑا ہوا جانور حلال نہیں ہے، ایک مطلب تو یہ بتوں کے نام پر چھوڑا گیا جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مطلب کیا ہے، آج جیسا کہ مسلمان لوگ ولیوں کو خوش کرنے کے لیے، ولیوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے نہیں ہے، ان کے نام پر محبوب سبحانے کے نام پر ان کو بکرا چھوڑ دیے، ان کے نام پر بیل چھوڑ دیے، بھینس چھوڑ دیے، کھلگا چھوڑ دیے بول کر کیا بولتے، بعض علاقوں میں یہاں تک بھی لوگوں کا رواج ہے کہ محبوب سبحانے کے نام پر جو چھوڑ ڈالتے بکرا جانور، وہ بکرا بھی دیکھے تو بھی حضرت بکرے کو کیا بول رہی لوگ، حضرت کو بول رہی۔ اب جیسا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، کسی بت کے نام پر جانور چھوڑنا وہ حرام ہے، اس کا کھانا ذبح کرنا حرام ہے، بالکل اسی طریقے سے مسلمان لوگ اگر کسی ولی کے نام پر جانور ذبح کر کے کھاتے، یہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، یہ بھی حرام ہے، اس میں آ جاتا ہے، یہ بھی حرام نہیں ہے، اگرچہ اس پر اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی کیوں نہ ذبح کیا گیا ہو، پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سسٹم ہی پورا غلط ہے، سسٹم ہی پورا غلط ہے۔ جو لوگ 11ویں کرتے ان سے ذرا پوچھو حضرت پیران پیر کب پیدا ہوئے، ذرا پوچھو ان کی تعلیمات کیا، ذرا پوچھو ان کی زندگی کیا، ذرا پوچھو کتنے بچے تھے ان کو پوچھو، ان کی کتابیں کون کون سی، ان کی کتابیں کے اندر کیا سبق ہے، پوچھو، ایک بندہ نہیں بول سکتا۔ 40 پر 9 بچے تھے ان کو، 470 یا 470 پر 1 ہجری پیدا ہوئے۔ ان کے خود ایک بیٹے کا بیان ہے کہ ہمارے بابا کو ہمیں 40 پر 9 بچے تھے۔ جو لوگ بولتے انہوں یہ بھی کام کرو، پھر 40 پر 9 ایک کم آف سینچری پیدا کرو بچوں، پھر عجیب بات ہے، کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر زندگی ان کی جیسے ہی بناؤ، ان کی زندگی کا ایک بھی سبق نہیں ہے، شرک کرے کیا ہونا، ان کی زندگی کا شرک کی بو تک نہیں ہے، بات تک نہیں ہے، خالص موحد تھے انہوں،
موحد شرک سے بالکل پاک بندے تھے، شرک سے بہت بیزارگی تھی ان کو، ان کی کتابیں پڑھو معلوم ہوگا، عجیب و غریب باطل رد کر کو ہے، شرک پر ان کا فل رد ہے ان کا، حضرت پیرانی پیر موسوانی کا۔ یہ ایک واقعہ بچپن کا خالی زندگی بدل دیا، اب تک یاد ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، ہمارے والد صاحب، ہماری جب 8 سال 4 5 6 سال عمر تھی، حضرت پیرانی پیر کا ہم کو قصہ سنائے، اب تک یاد ہے وہ، ان کے ایک قصہ سن لیے، اب تک ہماری زبان پر 20 25 29 ایئر ہے، اب تک زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے دل کانپتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک قصہ پیرانی پیر کے بچپن کا قصہ، جھوٹ نہیں بولنا، ماں نصیحت کی، بخارا سمرقند بغداد سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، کرو پھر یہ کام، محدث بنے، بڑو بھی محدث، علم حاصل کی، قرآن کے مفسر تھے حضرت پیرانی پیر، بنو محدث پھر، بنو مفسر پھر، شریعت کے پیغام کو عام کیا، غیروں کو تک کلمہ پڑھوایا، اخلاق سے، کردار سے، زبان کی سچائی سے۔ بچپن کا جو واقعہ بھی علم سیکھنے جاتے تھے، لوگوں نے زبان کی سچائی سنی، اسلام قبول کے لیے ڈیکیٹی سے توبہ کر لی۔ جو لوگ ان کا دعویٰ کرتے محبت کا، پھر زندگی ان کی جیسی ایک بھی نہیں ہے، زبان میں سچائی نہیں ہے، یہ سب غلط چیزیں ہیں، اللہ ان کو برداشت نہیں کرتے۔ شرک سے بچنا چاہیے، جس سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زندگی پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی سے ہم کو کیا میسج ملتا ہے، ان کی زندگی کیا تھی، کیسی تھی، موحد تھے، مشرک تھے، بدعتی تھے، کون تھے، پڑھنا چاہیے زندگی کو۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، انہیں تو طالبین ہے، فتوح الغیب ہے، ان کے کئی ساری کتابیں موجود ہیں، پڑھنا چاہیے۔ بالکل توحید سے بھری کتابیں ہیں، سنت سے بھری کتابیں ہیں، صحابہ کی محبت سے بھری کتابیں ہیں، اللہ کی محبت سے بھری کتابیں ہیں، محبت کا پیغام دینے والی کتابیں ہیں۔ شرک سے بالکل بیزار ان کی کتابیں کے اندر اظہار کیا گیا اس کا۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بچپن میں ان کو جو کھجور کھانے سے روکا، اس کے اندر پہلا سبق بچوں کو بچپن سے حلال کھانے پر ترغیب دینا، حلال پر ان کو سمجھاتے رہنا، بیٹا حلال کھانا، کہاں ملا کوسلا نہیں کھانا، یہ بچوں کو ترغیب دینا بچپن سے ہی، کون کوسا یہ کھانا نہیں، پوچھنا۔ دوسرا سبق اس واقعے سے، بچوں کی تربیت کی فکر، نبی بچپن سے تربیت کر رہی، تربیت بچپن سے قدر ہونے کا، بڑے ہونے کے بعد تربیت نہیں ہو سکتی۔ جھاڑ کو بچپن سے اگر تو بنگ جاتا ہے، سیدھا کرے تو سیدھا ہوتا، بڑے ہونے کے بعد سیدھا نہیں کر سکتے۔ بچپن سے بچوں کی تربیت اگر ہم کریں تو پھر تربیت ہو سکتی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد بولیں گے، بڑے ہونے کے بعد کیا بول سکتے ہیں، انہیں ہمارے کو ہاتھ مارتے ہیں۔ بچپن میں اگر حلال نہیں کھلائیں تو پھر بچے ہمارے وفادار کبھی نہیں بن سکتے۔ حلال کھلاؤ، آپ کے پیر دھو کر پئیں گے بچے، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ اگر 4 5 بچے ہیں، 8 ایسے قصے بھی ہو کر ہے، ایک قصہ ایسا بھی ہو کر ہے، کئی بھائی تھے، تربیت بچوں میں ہوئی بچوں کی، تو پھر کیا ہوا، کئی بھائیوں نے مال کو لے لیا، زر جواہر جنات گھروں کو لینے پر لڑ رہی۔ ایک چھوٹا بھائی بول رہا ہے، بھائی تمہیں کیا لیتے لے لو بھائی، اماں کو باپ کو دے ڈالو، ان کی خدمت نہیں کر لوں گا۔ یہ کب ہوگا؟ بچے ماں کو ٹھکرا کر ماں باپ کو ترجیح دیں گے، کب؟ ماں باپ کو زیادہ مرتبہ دیں گے، مجھے مال کے لیے کچھ رکھو، بھیا ہو تو سب مال لے لو، لیکن ماں باپ مجھے دے دو خدمت کے لیے۔ کیوں؟ ان کی خدمتوں کے پیچھے میری جنت ہے، میں میری جنت کی مجھے حفاظت کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ لقمہ اگر بچوں کو حلال کھلائیں گے، بچپن سے بچوں کی تربیت کریں گے، تو پھر بچے مال کو قربان کر دیں گے، پراپرٹی کو قربان کر دیں گے۔ بھائی اگر لڑ رہی تو پھر بھائیوں کو مال دے دیں گے، لیکن ماں باپ کو بچے اپنے اڈاپٹ کر اپنی خدمت پہ رکھ لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے اور ان کا حق ادا کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب لقمہ بچوں کو حلال کا کھلائیں گے، یہ سب ہوگا۔ ورنہ لقمہ اگر حلال کا کھلائے بغیر بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، ہمارے حق ادا کرنا اور ہمارے جوتے سیدھے کرنا، یہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ جب لقمہ حلال کا جائے گا تو پھر اس کا اثر بھی ہوگا۔ لقمہ حلال کا نہیں جاتا ہے تو پھر بچوں اچھے نہیں بنتے اچھے۔ اس لیے ایک قصہ سمجھو، سنو۔ ایک عورت تھی، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بچہ نافرمان بن گیا۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی، شادی ہونے کے بعد لوگ میاں بیوی دونوں بول لیے، بچہ آپس سے بول لیے، دیکھو ہمیں حلال کھانا ہے، ڈاؤٹ فل لقمہ نہیں کھانا، ان کا ان کا نہیں کھانا ہے، جو بھی لقمہ ہے تو پھر حلال کا لقمہ کھانا ہے، حرام کا، ڈاؤٹ فل کا، شک کا، شبے کا لقمہ نہیں کھانا ہے۔ دونوں آپس میں میاں بیوی بول لیے، اچھی بات، طے ہو گئی بات۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد بچہ ہو گیا، ان کو بچہ نافرمان بن گیا۔ تو پھر باپ
بچے سے اصل کیا ہوا، جب راستے میں جا رہے تھے، باپ بیٹا دونوں جا رہے تھے راستے میں، بچہ باپ سے پیچھے ہو گیا، بنڈی پر سے کوئی چیز اٹھا کر کھا لیا. اب باپ پریشان ہو گیا، بھائی میں کسی کی بنڈی سے کچھ اٹھایا نہیں، کسی کی کوئی چیز بغیر پوچھے کھایا نہیں، لیکن میرا بچہ کھا رہا ہے، میرے اخلاق میرے بچے کے اندر کیوں نہیں ہے؟ باپ سوچ رہا ہے. باپ نے فکر ہونا میرے جیسا میرا بچہ کیوں نہیں بن رہا ہے، میرا سر خدا کے سامنے جھک رہا ہے، میں موحد ہوں، میرا بچہ شرک کی کامہ کیوں کر رہا ہے، میں پورا سنت کی کامہ کر رہا ہوں، میرا بچہ بدعت کی کامہ کیوں کر رہا ہے. سوچنا چاہیے آدمی کو. دیکھو باپ کیسا متفکر ہے، میں جا رہا ہوں اس سے میں کبھی کسی کا مال بغیر پوچھے کھایا نہیں، میرا بچہ آتا تھا راستے کے اندر بنڈی سے باپ کوئی چیز بغیر پوچھے کھا رہا ہے. باپ پریشان ہو گیا، اسے بچے کو کیا بھی نہیں بولے، چیز اٹھا کر رکھ دیا، بنڈی والے کو بول کر معافی چاہ لیا، بیٹا کہیں تو کھایا ہے، پوچھا کیا باپ؟ نہیں پوچھا. جا کو بنڈی والے کو بول، بنڈی والے کو جا کر بولے بھائی ہمارا بچہ تمہارے بنڈی سے بغیر پوچھے مال تمہارا کھا لیا، کوئی پنڈو کوئی چیز کھا لیا ہے. بنڈی والا بولنے لگا کوئی بات نہیں، بچہ ایک کچھ پنڈو ایسا کیا ہوتا بول کر، نہیں بھائی ایسا نہیں کھانا، بغیر پوچھے نہیں کھانا، پوچھ کو کھانا ہے، بچہ میرا بچہ تمہارے پوچھا نہیں ہے بول کر. دیکھ باپ کی کتنی فکر ہے. ایسا اگر رانی نظر ہوگی بچے ولی بنیں گے. ماں باپ ولی بنے بغیر، حضرت محمد عثمانی ولی بنے کیسا، لمبی ہسٹری ہے. ماں باپ بھی وہ علاقے کے تھے. جب باپ علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہوتی ہے، پھر بچے حسن حسین ہوتے ہیں. ماں آج کے فلم ایکٹروں کی فیان ہے، باپ فلم اسٹاروں کا فیان ہے. باپ بنے پرانے پیر ہو نہیں سکتا. لات پر گلے پر پاؤں رکھ کے کھندنے والا ہو سکتا ہے، باپ کے پاؤں دھو کر پینے والا کبھی نہیں بن سکتا. لکھ کے رکھ لو اس بات کو. بچے اگر اچھے ہونا ہے تو پھر ہم کو اچھا بننا پڑے گا. ہمیں اچھے بغیر ہمارے بچے کبھی اچھے نہیں بن سکتے. آپ اللہ کے لیے اچھے نہیں بنے، اللہ کے لیے نمازی نہیں بن سکے، کم از کم اپنی اولاد کے لیے تو نمازی بن جاؤ. کم سے کم اپنی اولاد کے لیے تو حلال لقمہ اختیار کرو، ورنہ پھر اپنی اولاد کے لیے اگر حلال لقمہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے ناک پہ دم کرنے کا ذریعہ بنے گی. یہی مار دے گی ہم کو. پراپرٹی کے لیے کتنے قصے نہیں ہو کر رہے. باپ پراپرٹی نہیں دے رہا ہے، بچہ خود قاتل ہے باپ کا. باپ بچہ مارنے باپ کو پراپرٹی نہیں رہا ہوتا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تربیت نہیں ہوئی بچوں کی. حلال لقمہ ان کو کھلایا نہیں گیا، نبی کی محبت کا پیارا ان کو بچپن میں پلایا نہیں گیا ہے، اسلامی نالج ان کو پڑھائی نہیں گئی ہے، دی نہیں گئی ہے، اسلامی ذہن ان کو دیا نہیں گیا. پھر یہی ہوگا. تو بھائی بچہ پیچھے جا کر باپ ان سے دکان والے سے اور بنڈی والے سے معافی چاہنے لگا، ہمارا بچہ تمہارے کچھ نہیں بھائی معاف کر دو بھائی. وہ بنڈی والے کوئی بات نہیں ہے، بچہ ایک ہی پنڈو لیا ہے، کوئی بات نہیں، انہوں پڑھ رہا ہے. باپ پریشان ہے، خاموش بچے کو ہاتھ پکڑ گھر لے چل گیا، واپس چلے گئے گھر کو. کہیں جاتے تھے وہ لوگ، واپس لے چل گیا بچہ باپ گھر کو. جا کر دیکھو پریشان کیسا ہے. دیکھو ویسا باپ پریشان ہونا. بچہ کہاں سے تو کچھ چیز لے گیا، پوچھنا کہاں سے لے گیا، باپ کون دی، پوچھنا. یہ دیکھو باپ گھر کو چلے گا لے کر بچے جا کر بھی پوچھنے لگا تو نہیں کب تو نہیں، ذرا غور کرو، میں اپنی زندگی میں غور کرتا ہوں، کبھی کسی چیز بغیر کچھ نہیں کھایا ہوں، حرام چیز نہیں کھایا ہوں، کسی چیز بغیر کچھ نہیں کھایا ہوں، تمہیں کب تو کھے گا، ذرا غور کرو بول کر بیوی کو بولنے لگا شوہر. بیوی سوچنے لگی، سوچ تو وہ تو ذرا کھڑو جی بول کر بیوی سوچ کر بولنے لگی ہاؤ جی ہمارے گھر کے بازو والا کے گھر میں جھاڑ تھا، بیر کا کی کوسے کی جھاڑو، وہ گھر جھاڑ کا ڈھکالی ہی نہیں کیا ہمارے گھر کو آ کو پڑتی تھی، وہ بازو والا کی بیر کے جھاڑ کی ڈھکالی سے بیر کبھی کبھار گر کو پڑتے تھے، وہ بھائی پیٹ سوئے سے وقت میں بغیر پوچھے کے بازو والے کو وہ کھا لیوں جی بول کر بولتی ہے. اب باپ بولنے لگا یہ چھوا سے بول کر بولنے لگا جب تمہیں بازو والوں کی ڈھکالی آ کر پڑی تو بغیر پوچھے کے کھینے کیا، اسی وجہ سے تمہیں بازو والوں کی ڈھکالی ان کا بیر پڑیا بول کر بغیر پوچھے کھینے کیا. آج اسی کا نتیجہ ہے میرے بچہ آج جاتے ہوئے بازار میں بغیر پوچھے کے بنڈی سے چرا کر کھا لیا ہمارا. دیکھو پیٹ کے اندر بچہ ہے، ماں پیٹ سوئے اس وقت میں اگر بازو والوں کے گھر کا جھاڑ کا پھل ٹوٹ کر پڑا تو خالی ہے بغیر پوچھے کے، تو اس کا اثر بچہ پیٹ میں ہے، ماں کا کردار اثر اختیار کر سکتا ہے بچہ. تو پھر اگر ہمیں بچے پیدا ہونے کے بعد اگر ہم بچوں کو حلال نہیں کھلائیں گے، حرام لاتے رہیں گے تو بچوں پر اثر نہیں پڑے گا. اس لیے ایک ہی پیغام ہے ہم تمام کو، پوری زندگی پھونک پھونک کر چلنے کا زمانہ ہے، یہ دیکھ دیکھ کر سمجھ کر چلنے کا زمانہ ہے. ابھی عنوان کنٹینیو نہیں ہوا آپ کے سامنے انشاءاللہ. بھی آپ کو میرا وعدہ تھا اسلامی کامیاب تاجر کے اسلامی کوالٹیز کیا ہے وہ بتا رہا ہے. تقریباً وہ 70 پر 5 کوالٹیز ہے، اس میں سب تک میں یہ بھی نہیں بتایا. انشاءاللہ وہ پورا کر کے آپ سے انشاءاللہ وہ دوسرا عنوان شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم کو 3 جمعہ سے ایک ہی بات آئی ہے، حلال کی اہمیت. حلال اختیار کرو، حرام سے بچنے کی کوشش کرو. بھوکے رہ جاؤ، پیاسے رہ جاؤ،
لیکن کبھی ڈاؤٹ فل لقمہ نہ کھاؤ. حرام تو حرام, ڈاؤٹ فل بول رہا ہوں میں, ڈاؤٹ فل آ گیا. اگر میں بھی آپ کے گھر کوئی لقمہ بھیج دوں, آپ کو مجھ سے پوچھنا پڑے گا مولانا تمہارا لقمہ کون سا ہے, تمہاری کمائی کون سی ہے, پوچھنا پڑے گا. آج کسی پر بھی آنکھ بند کر کے داڑھی ہے بول کر, ٹوپی ہے بول کر کسی پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے حلال کرا بول کر. ایسا ڈاؤٹ فل زمانہ ہے. اس لیے کسی کے پاس سے کوئی پیغام آیا, کوئی دعوت آ گئی, کوئی کھانا بھیجے, پوچھو ان سے, یا پھر دیکھ لو ان کیا کماتا ہے, کیسا دیکھ کر بھروسہ کر کے لے لو, ورنہ پھر اس کی دعوت کو ایکسپٹ کرنے کا اسلام پرمیشن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال اختیار کر کے اپنے بچوں کو ولی بننے کے لیے, خود کے فادر بننے کے لیے حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.